سوال میرا یہ ہے کہ قرآن اور پرانی الہامی کتابوں کی کچھ باتوں میں شارپ کانٹراسٹ ہے، جن کی وجہ سے اگر علم نہ ہو تو عقل دھوکہ کھا سکتی ہے. تو وہ باتیں ان کتابوں کی جنہیں قرآن نے اسپیسیفکلی کانٹرڈکٹ نہیں کیا، انہیں کیسے اللہ کی بات مان کر ایکسیپٹ کر لیں؟ ٹھیک ہے جی، شکریہ. قرآن مجید نے تورات کی تصدیق کی ہے، انجیل کی تصدیق کی ہے، اسی طرح زبور کی تصدیق کی ہے، البتہ تنبیہ کی ہے کہ یہ کتابیں جس صورت میں ہیں اس میں قرآن مجید کی روشنی کے بغیر ان کی طرف رجوع نہیں کیا جا سکتا. اس کو اس طرح بیان کیا ہے سورہ مائدہ میں کہ یہ قرآن ہم نے مہیمناً علیہ اتارا ہے، یعنی یہ قرآن اب فیصلہ کرے گا کہ کس چیز کو کس زاویے سے اور کس طرح دیکھنا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو یہ کتابیں اپنی اصل زبان میں محفوظ رہتی تو بالکل ان کی وہی حیثیت ہوتی جو حیثیت اللہ کی کتاب کی حیثیت سے ہونی چاہیے. لوگوں نے ان کو ترجمہ کر دیا ہے. ترجمے میں مدعا تو بڑی حد تک بیان ہو جاتا ہے، لیکن انسان داخل ہوتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر تاریخ محفوظ نہ ہو، جیسے کہ ان کتابوں کی تاریخ محفوظ نہیں رہ سکی پوری، اس کے نتیجے میں یہ متعین کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ کہاں غلطی ہوئی ہے یا کہاں کوئی چیز داخل ہو گئی ہے یا انسان نے اپنے فہم سے کس چیز میں کیا تغیر و تبدل کر دیا ہے. تو صحیح اصول یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی آخری کتاب موجود ہے، آخری کتاب قرآن مجید ہے. وہ بالکل محفوظ صورت میں مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے ہمارے ہاتھوں میں ہے، پہنچ گئی ہے. ہم اس کو پورے یقین کے ساتھ اللہ کی کتاب کی حیثیت سے دیکھ سکتے، پڑھ سکتے ہیں. اس کو سامنے رکھ کر وہ اصول سمجھ لیے جائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. پھر ان کی روشنی میں آپ ان کتابوں کو پڑھیں گے. ان کی روشنی میں جب آپ تورات کو پڑھتے ہیں، زبور کو پڑھتے ہیں، انجیل کو پڑھتے ہیں، تو چند مقامات، گنتی کے چند مقامات کے سوا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. بالکل ایک ہی بات یہ کتابیں بیان کر رہی ہیں اور ایک ہی چیز ہے جس کی دعوت دے رہی ہیں. ان میں پھر بڑی روشنی نظر آتی ہے اور آدمی ان سے بڑی ہدایت حاصل کرتا ہے. میں تو کئی بار لوگوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ ان کو اگر اطلاقی شرک کو سمجھنا ہو تو قرآن مجید سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ اسے تورات بیان کرتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں مسلمان قوم ہے جس کے ہاں پیغمبر بھی آ رہے ہیں، ایک دعوت بھی موجود ہے، پیغمبروں کی اولاد ہے. تو وہ سب چیزیں زیر بحث آ گئی ہیں جو اس وقت ہمارے ہاں زیر بحث آنی چاہیے. اسی طرح اگر آپ کو یہ جاننا ہو کہ ایک مسلمان قوم میں خرابیاں کہاں سے آتی ہیں، اس کے لیے انجیل، خاص طور پر پہاڑی کا واعظ، بڑی غیر معمولی چیز ہے، سرمن آف دا ماؤنٹ. تو یہ چیزیں پڑھنی چاہیے، اسی ذوق شوق سے پڑھنی چاہیے جیسے آپ پڑھتے ہیں. جہاں کوئی سوال پیدا ہو تو فوراً قرآن کی طرف رجوع کر کے دیکھنا چاہیے کہ اس کی کیا نوعیت ہے، پھر قرآن فیصلہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے سر، بات واضح ہوئی.